بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 9 اسلامیات کی بک ہے۔ چیپٹر نمبر 3 ہمارا چل رہا ہے اور اس میں ٹاپک ہے آج عدل اجتماعی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے اس میں سوال نمبر 1 ہے اس کا لانگ میں، عدل اجتماعی کو نظر انداز کرنے سے کون سی معاشرتی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اب یہ بک کے اندر اس کا اپروپریٹ آنسر صحیح سے موجود نہیں ہے، اس لیے جو کلاسز میں کام ہوا ہے میں اس میں سے اس کو دے رہا ہوں آپ کو، بچے کی کاپی میں سے۔ ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا یہ ممکن ہے تم ہی کہو۔ یہ شعر ہے، بہت اچھا شعر ہے، اس سے سٹارٹ کیجئے گا۔ عدل سے مراد مساوات کے طریقے پر انصاف کرنا عدل ہے۔ عدل عالمی صداقتوں میں سے ایک ہے۔ تاریخ انسانی میں عدل کو جو اہمیت دی گئی ہے، اس کے قیام و نفاذ سے فائدے انسان کو حاصل ہوئے اور اس کو نظر انداز کرنے کا جو نقصان بنی نوع انسان نے بھگتا ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی یا مثال نہیں ملتی۔ وہ قومیں جنہوں نے عدل کی اہمیت کو جان لیا اور مان لیا، وہ اقوام عالم میں نمایاں ہو گئیں۔ فرسٹ ہیڈنگ ہے عدل و انصاف اور ہمارا معاشرہ۔ عدل و انصاف کسی بھی معاشرے کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ یہ بچے کی یہاں پہ تھوڑا سا مسنگ ہو گئی ہے، آپ لکھ لیجئے جیسے میں بتا رہا ہوں۔ بقا کے لیے ضروری ہے۔ اگر عدل نہ ہو تو سوائے گوشت کے ڈھیر کے کچھ نہیں۔ کچھ ایسی ہی مثال انصاف سے آدھی معاشرے کی ہے، جہاں طاقت و کمزور کا حق چھیننے میں شرم محسوس نہیں کرتے۔ جس سے معاشرے میں ظلم و جبر اور ناانصافی کا بازار گرم ہوتا ہے، اور جس معاشرے میں عدل و انصاف کا نظام ظلم و ستم کا حامی ہو تو تباہی اس معاشرے کا مقدر بن جاتی ہے۔ سیکنڈ ہے ہیڈنگ ہے آزاد نظام عدالت۔ جس معاشرے میں آزاد نظام عدالت نہ ہو، جہاں سرمایہ کار تو بچ جاتا ہے لیکن عام انسان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، وہاں پھر معاشرے کا اللہ ہی حافظ ہے۔ آگے لکھ لیجئے گا یہ، وہاں جھوٹ، چوری، ملاوٹ، غرض، ہر وہ برائی جو معاشرے کو زوال کی طرف لائے عام ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کا نظام عدالت کمزوروں کو تختہ دار پر لٹکا دیتا تھا، مگر طاقتور کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا تھا، آخرکار بنی اسرائیل کے زوال کا باعث بنا۔ معیشت کی تباہی۔ معیشت میں عدل نہ کرنے سے، یعنی ملک میں عدل نہ ہونے سے معیشت بھی ظاہر ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح لکھ لیں، معیشت میں عدل نہ کرنے سے پورا معاشرہ بدحالی کا شکار ہو جاتا ہے۔ خلاصہ کلام، یا آپ اس کو لکھ دیں، اینڈنگ جو ورڈز ہوتے ہیں آپ خلاصہ کلام نہ لکھیں، آپ لکھ سکتے ہیں کہ عدل نہ ہونے کی وجہ سے زندگی کے تمام شعبوں میں توازن ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے اینڈنگ ورڈ ہیں، کلائمیکس ہے یہ۔ اس کے بعد جو سیکنڈ کویسچن ہے، آپ کی نظر میں عدل اجتماعی قائم کرنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں اس کا جو آنسر ہے وہ بک کے اندر بھی موجود ہے، پیج نمبر 178، عدل اجتماعی کی چند صورتیں، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ ہیڈنگ بنا کر، آپ پہلا ہے قانونی مساوات، کہ معاشرے میں قانونی مساوات کا ہونا، یعنی قانون کی نظر میں سب برابر ہوں اور قانون کو سب پر بالادستی حاصل ہو، اس میں امیر ہو یا غریب، افسر ہو یا ماتحت، دوست ہو یا دشمن، اپنا معاملہ ہو یا دوسرے کسی کا، چھوٹا ہو یا بڑے کی کوئی تمیز نہ ہو۔ پھر معاشی امور اور عدل اجتماعی والی جو ہیڈنگ ہے یہ بھی اسی طرح پوری آئے گی۔ پھر اس کے بعد تھرڈ ہیڈنگ ہے عادلانہ معاشرے کا قیام، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ کو ہیڈنگ پوری نیکسٹ پیج تک نظر آ رہی ہے، نیکسٹ پیج میں دیکھیں، جس سے صالح عادلانہ معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ لاسٹ ہیڈنگ ہے عدالتی امور میں عدل اجتماع۔ اسلام نے عدل کا باقاعدہ نظام پیش کیا، یہ والی ہیڈنگ جو ہے لاسٹ تک پورا اطمینان کر لیتے۔ اب جو کاپی سے لیا گیا ہے وہ بھی ظاہر ہے یہی چیزیں ہیں، اس میں بھی دیکھیں قانونی مساوات کی ہیڈنگ ہے، معاشی امور اور عدل اجتماعی کی ہیڈنگ ہے، پھر عادلانہ معاشرے کا قیام ہے، اور پھر عدالتی امور میں عدل اجتماعی، اور لاسٹ میں انہوں نے عدل اجتماعی کے اثرات دے دیے۔ ہمیں اثرات نہیں لکھنے، صرف ہمیں وہ تدابیر اختیار کرنی ہے جس سے عدل اجتماعی جو ہے وہ قائم ہو سکے، وہ تدابیر بتانی ہے۔ تو یہ 4 تدابیر ہے۔ آپ اینڈ میں چاہیں کلائمیکس کے لیے تو پھر عدل اجتماعی کے اثرات لکھ سکتے ہیں بک میں نے، لیکن یہ آپ کو 4 ہیڈنگ سی کویسچن نمبر 2 کے آنسر میں کروا رہا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے وہ شارٹ کویسچن آنسر ہے۔ پہلا ہے عدل اجتماعی کے معنی اور اس کا مطلب بیان کریں۔ تو جو فرسٹ پیج ہے، عدل اجتماعی کا مفہوم ہیڈنگ نہیں دینی ہے آپ نے، ویسے بتا رہا ہوں، نیچے سے لکھیے گا۔
عدل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے سیدھا کرنا، برابری کرنا، دو چیزوں کے درمیان موازنہ کرنا، دو حالتوں میں توسط اختیار کرنا۔ اصطلاح میں عدل کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ کسی چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا اس طرح کہ دونوں میں کمی بیشی نہ ہو، کسی چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا، یعنی قول و عمل میں سچائی کی میزان کو کسی ایک طرف جھکنے نہ دینا، وہی کام کرنا چاہیے، وہی بات کہنی چاہیے جو سچائی کی کسوٹی پر پوری اترے، نیز ہر شخص کے ساتھ بلا رعایت معاملہ کیا جائے جس کا وہ مستحق ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے کویسچن نمبر 2 ہے قرآن کریم، اس کی کا کاپی میں ہے کویسچن نمبر 1، وہ بھی سیم اسی طرح۔ پہلے آپ ہیڈنگ بنائیں گے معنی کی، تو معنی لکھ لیں اسی طرح کہ عدل کے معنی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی سیدھا کرنا، برابری کرنا، دو چیزوں کے درمیان موازنہ کرنا، دو حالتوں میں توسط اختیار کرنا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اصطلاحی معنی الگ کر کے لکھ لیں، یہاں پہ ایک ہی جگہ تھا، یہاں الگ کر کے لکھا ہوا۔ اصطلاح میں عدل کا مفہوم بہت وسیع ہے، کسی چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا اس طرح کہ دونوں میں کمی بیشی نہ ہو، کسی چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا، یعنی قول و عمل میں سچائی کی میزان کو کسی ایک طرف جھکنے نہ دینا، وہی کام کرنے چاہیے جو سچائی کی کسوٹی پر پورے اترے، نیز ہر شخص کے ساتھ بلا رعایت، واؤ نہیں آئے گا، بلا رعایت جو ہے نا معاملہ کیا جائے جس کا وہ مستحق ہے۔ عدل کے مقابلے میں ظلم آتا ہے، یعنی کسی چیز کو بے موقع رکھنا۔ ایک ظالم کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اس سے ظلم سے نجات دلائی جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے بک میں بھی موجود تھی یہ لائن، لیکن میں نے نہیں لکھی آگے، اس کو زیادہ ڈیٹیل نہیں کیا، آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ کویسچن نمبر 2 ہے قرآن کریم عدل اجتماعی کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ تو اس کا آنسر پیج نمبر 177 پر ہے پہلے بک میں سے۔ عدل ہی معاشرے کے بہتر نظام کا ضامن ہے۔ اسلامی معاشرتی زندگی کا بھی یہی تقاضا ہے کہ لوگوں کے درمیان اور زندگی کے ہر شعبے میں عدل و انصاف کو فروغ دیا جائے۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے، ترجمہ: بے شک اللہ انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا اور رشتہ داروں کا دینے کا حکم کرتا ہے، اور بے حیائی اور بری بات اور ظلم سے منع کرتا ہے، تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اب کاپی میں انہوں نے تھوڑا سا مطلب جو ہیڈنگز بنائی جاتی ہیں یا خوبصورت کر کے کیسے لکھا جاتا ہے آپ نے اس طرح لکھ لینا ہے، تھوڑا سا لیندی بھی ہے۔ پہلا تو وہی جواب ہے کہ عدل ہی معاشرے کے بہتر نظام کا ضامن ہے۔ اسلامی معاشرتی زندگی کا بھی یہی تقاضا ہے کہ لوگوں کے درمیان اور زندگی کے ہر شعبے میں عدل و انصاف کو فروغ دیا جائے۔ اب قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے، اس کو ذرا پرومیننٹ کر کے لکھیں، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم کرتا ہے، اور بے حیائی اور بری بات سے اور ظلم سے منع کرتا ہے، تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اب اس سے آگے بھی انہوں نے لکھا ہے، اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ تمام انسان اپنی اجتماعی زندگی میں عدل و انصاف کے ساتھ رہیں، ظلم زیادتی کو ختم کر دیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ پھر لاسٹ میں ہے غیر جانبدار ہو کر، یہ تھوڑا سا غلط لکھ دیا بچے نے، غیر جانبدار ہو کر عدل و انصاف کا ہر فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو کاپی سے آپ اچھا بنا ہوا ہے، اگر آپ یہ لکھنا چاہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے، اور میں آپ کو پتہ ہے بچوں کے لیے تھوڑا سا شارٹ ہی کرتا ہوں، اگر وہ سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ بک میں سے ہی کر لیں۔ لاسٹ ہے مندرجہ ذیل سوالات کے درست جوابات کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ عدل عربی لفظ ہے جس کے معنی ہیں، جیم آپشن ہے، کسی چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا۔ قرآن کریم میں حکم ہے عدل کرو کیونکہ وہ زیادہ قریب ہے جنت کو، ٹھیک ہے، یا تقوی کو، دونوں میں ہے لیکن جنت کو زیادہ آپشن ہے۔ تھرڈ ہے ملک میں عدل و انصاف قائم ہوگا تو معاشرہ بن جائے گا امن و سکون والا۔ تو یہ جو ہے ہمارا آج کا جو چھوٹا سا ٹاپک تھا، یہ آج جو ہے عدل و اجتماعی اینڈ ہو گیا۔ یہ ایک بچے کی ریکویسٹ تھی تو میں نے جلدی سے یہ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ اپنا کام کمپلیٹ کر سکیں۔ اس کے علاوہ لاسٹ میں وہی ریکویسٹ ہے کہ بھائی آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اپنے فرینڈ سے اس کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔